زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودۃ وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم ومن یفعلہ منکم فقد ضل سواء السبیل۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، زمانہ گواہ ہے کہ تازہ پروگرام میں خوش آمدید۔ آج ہمارے پروگرام کا مین موضوع ہے وہ افغان پالیسی اور امریکی صدر کی جو تقریر اس حوالے سے ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم بات چیت شروع کریں، اس کا ترجمہ جو میں نے آیت پڑھی ہے سورۃ الممتحنہ کی، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے آ جائے۔ پس منظر میں آپ امریکہ کا کردار، پاکستانی حکومتوں کا کردار امریکہ کے حوالے سے اس کو ذہن میں رکھیے اور اس کا ترجمہ سنیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، تم میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ تلقون الیہم بالمودۃ، یہ بہت اہم ہے ناظرین، تم ان کی طرف دوستی اور محبت کے پیغام بھیجتے ہو۔ وقد کفروا بما جاءکم من الحق، حالانکہ انہوں نے انکار کیا ہے اس حق کا جو تمہارے پاس آیا ہے۔ یخرجون الرسول وإیاکم، وہ رسول کو اور تم لوگوں کو اس بنیاد پر نکالتے ہیں ان تؤمنوا باللہ ربکم، کہ تم ایمان رکھتے ہو اپنے رب پر۔ ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی، اگر تم نکلے تھے میرے رستے میں جہاد کرنے، وابتغاء مرضاتی، اور میری رضا جوئی کے لیے، تسرون الیہم بالمودۃ، تم انہیں خفیہ پیغامات بھیجتے ہو دوستی اور محبت کے۔ وانا اعلم بما اخفیتم، اور میں خوب جانتا ہوں جسے تم چھپاتے ہو، وما اعلنتم، اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ ومن یفعلہ منکم فقد ضل سواء السبیل، اور جو کوئی بھی تم میں سے یہ کام کرے گا تو یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ ناظرین، پاکستان کا کردار امریکہ کے ایک جو جنگ ہے اس کی شروع کی ہوئی دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے، اس میں جو پاکستان نے کردار ادا کیا وہ ہماری نظروں کے سامنے ہے۔ امریکہ نے آج تک اس کو کبھی اپروول نہیں دی، کبھی تحسین نہیں کی، کبھی یہ نہیں سمجھا کہ واقعی پاکستان نے بھی جو ہے وہ بہت بڑا گھاؤ کھایا ہے اس حوالے سے۔ وہ صرف یہ کہہ کے فارغ ہو جاتے ہیں کہ بھئی ہم نے تمہیں پیسے دیے، تم نے ہماری خاطر جنگ لڑی۔ ہماری ہی انتظامیہ میں، ہماری حکومتوں میں وہ لوگ ہیں جو مرے جا رہے ہیں امریکہ اور اس کے حواریوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ ان سب کے لیے اس آیت سورۃ الممتحنہ کی آیت نمبر 1 میں ایک نشانی ہے۔ اس پروگرام میں میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب مرزا ایوب بیگ صاحب، ناظم نشر و اشاعت تنظیم اسلامی، اور بریگیڈیئر ڈاکٹر غلام مرتضیٰ صاحب تنظیم اسلامی کے رہنما بھی ہیں اور ہمارے دفاعی مبصر بھی ہیں۔ گفتگو کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس بات کا ذکر کریں گے بیگ صاحب کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو تقریر کی ہے افغان پالیسی کے حوالے سے، کیا اس سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ اس نے نمبر 1 تسلیم کیا ہے کہ ان کو شکست ہو رہی ہے، اور نمبر 2 انہوں نے اس کا مودہ جو ہے یا اس کا جو الزام ہے وہ پاکستان اور مختلف چیزوں پر ڈال دیا ہے؟ کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاصم عیسی صاحب، میری نظر میں یہ تقریر ایک زخمی سانپ کی تقریر تھی، اور آپ کو معلوم ہے کہ زخمی سانپ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ٹرمپ جب سے آئے ہیں انہوں نے بہت فوکس کیا ہے
یہ ایف پاک پالیسی وہ اسے کہتے ہیں، افغان پاکستان پالیسی، لیکن وہ بن نہیں پا رہی تھی۔ اور آپ یوں سمجھیے کہ چند ہفتے پہلے انہوں نے بالکل اعتراف کیا تھا اس بات کا کہ ہم یہ، اور ان الفاظ کے ساتھ، یا آپ سمجھ لیجیے کہ انورٹڈ کاماز میں ہیں یہ الفاظ ان کے، ہم جنگ جیت نہیں رہے، ہم جنگ ہار رہے ہیں۔ یہ اعتراف تھا اس بات کا کہ ہم جنگ ہار رہے ہیں، لیکن یہ کہ عملی طور پر اب وہ اس بات کو دنیا کے سامنے نہیں لا سکتے کہ واقعتاً ہم لوزر ہیں، ہم ہار چکے ہیں۔ اب وہ اپنی ہار کو جیت میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے وہ اپنی طاقت اور دھمکی امیز انداز کو اپنا کر، یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ایک دھمکی، انتہائی سطح پر دھمکی امیز خطاب تھا جو ٹرمپ نے کیا ہے۔ اس سے پہلے بھی جو امریکی صدر آتے رہے ہیں انہوں نے پاکستان کو دھمکیاں دی ہیں، لیکن یہ انداز زیادہ خطرناک تھا۔ پھر میں ایک اور بات سمجھتا ہوں، آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ ماضی میں ہم اپنے دشمن کو نہ پہچان سکے، ہم انہیں دوستی اور محبت کے پیغام بیچتے رہے، حالانکہ وہ ہمارے دشمن تھے۔ میں نے کیا تو اللہ میاں نے کہا ہے، جی آپ نے قرآن مجید کی آیت کوٹ کیا، تو وہ ہمارے دشمن تھے لیکن ہم انہیں پہچان نہیں پا رہے تھے، اور میں بلکہ یہ یہاں تک کہوں گا کہ جان بوجھ کر پہچان نہیں پا رہے، پہچانتے ہوئے نہیں پہچان رہے تھے۔ یہ ایک قسم کی آپ یوں سمجھ لیجیے ایک منافقت کا انداز تھا، یہ اور ڈٹائی تھی، منافقت تھی، اور یہ سر چھپانے والی بات، ریت میں سر چھپانے والی بات تھی جو ہمارے حکومتیں کر دیں۔ موجودہ پالیسی میں آپ ایک چیز دیکھیے کہ اس سے پہلے کہ یہ پالیسی کا اعلان ہو، امریکی فوجی بڑے، یعنی اس میں سربراہ جو افغانستان میں ان کے ہیں فوج کے، اور جو پینٹاگون میں ہیں، انہوں نے بہت دورے کیے ہیں پاکستان کے، لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس دفعہ فوج نے انہیں اس طرح وہ گھاس نہیں ڈالی، یا اس طرح وہ ان کے آگے جھک نہیں گئے، اس طرح سر بسجود نہیں ہو گئے جیسے پہلے ہوا کرتے تھے۔ ضمنی بات یہ پیدا ہوتی کہ اب ہماری فوج کی آنکھیں کھل گئیں کیا، نہیں یا ضمیر جاگ گیا؟ جی بات یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ دوسرا آپشن ہی نہیں شاید رہا تھا۔ اب وہ سمجھتے تھے، ایک بات تو یعنی کہ اب پاکستان کے سروائیول کا مسئلہ آ گیا، اس لیے کہ اب وہ محسوس کرتے تھے کہ جس طرح پہلے ہم نے ان کے اس طرح اتحادی فرنٹ لائن اتحادی بن کر جس طرح ہم پسے ہیں، اور جو ہماری معیشت کا حال ہوا ہے، اگر اس بات کو، اگر ہم اسی پالیسی کو اپنائیں گے تو اب ہم سروائیو نہیں کر سکیں گے۔ ایک تو وجہ یہ تھی، دوسری وجہ یہ ہے کہ بلکہ دو اور وجوہات میں آپ کو بتاؤں گا، کہ دوسری وجہ یہ کہ چائنا جو ہے وہ اب نسبتاً زیادہ زوردار انداز میں پریکٹیکلی ہماری پشت پر ہے، اور ہماری فوج کو یہ سہارا ملا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ خود امریکہ کمزور پڑا ہے، اور ہماری فوج نے اس بات کا اندازہ کیا ہے کہ امریکہ اب وہ امریکہ نہیں، اب برقیں زیادہ ہیں، اور وہ قوت اب امریکہ میں نہیں رہی۔ اور جس طرح افغانستان پر حملہ کرتے وقت امریکہ نے وہ نیٹو کے ساتھ 39 یا اس سے بھی 49 کنٹریز تھے، ان کو ساتھ لے کر جو ایک اپنا امیج بنا لیا تھا قوت کا، اور جس طرح وہ ایک دیو بن کر، جن بن کر سامنے آتا، اب وہ صورتحال نہیں۔ اب یورپ بھی گھبرا رہا ہے، اب نیٹو بھی گھبرا رہا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال امریکہ جو وہ رسی جل گئی بل نہ گیا، وہ والی بات ہے، اور امریکہ اپنی اس سابقہ قوت کے بنیاد پر پاکستان کو دھمکی دے رہا ہے۔ امید کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ پاکستان مشرف کی طرح موجودہ حکمران جو ہیں، یا موجودہ، یا کہنا چاہیے موجودہ عسکری قیادت جو ہے، وہ امریکہ کی اس دھمکی میں نہ آئے، اور انشاءاللہ تعالی امید ہے جس طرح کے بیانات سامنے آئے ہیں کہ وہ دھمکی میں نہیں آئیں گے اور پسپائی اختیار نہیں کریں گے، اور امریکہ کا کوئی ایسا ناجائز مطالبہ جو ہے تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب، افغانستان کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ افغانستان عالمی طاقتوں کا قبرستان رہا ہے، اور ہمارے سامنے دو مثالیں تو ہیں، برطانیہ اور روس۔ کیا امریکہ کے بارے میں بھی یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اصول یا یہ جو بھی ایک روایت ہے وہ برقرار رہے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھوڑا سا ماضی میں چلتے ہیں۔ وہ آپ کی بات تو صحیح ہے کہ اس سے پہلے دو سپر پاورز اپنے زمانے کی، یعنی جب برطانیہ کا توتی بولتا تھا دنیا میں، اس وقت برطانیہ نے ہندوستان پہ پورا مکمل طور پہ قبضہ کرنے کے بعد
اپنی پیش رفت کی تھی شمال کی طرف، اور وہ افغانستان میں داخل ہوا اور وہاں سے وہ ڈاکٹر بچ کر آیا تھا، اور ان کو بھی اس نے چھوڑ دیا تھا تاکہ وہ جا کے بتا سکے کہ کیا ہوا فوج کے ساتھ۔ اس کے بعد 80 کی دہائی میں رشیا جو ہے وہ آیا اپنی یو ایس ایس آر اپنی پوری مائٹ کے ساتھ، اور 10 سال کے بعد اس کو بھی اپنی فوجیں جو ہیں وہاں سے نکالنی پڑی۔ بہرحال جو ہمارے ہاں ہماری پرابلم ہے پاکستان کی، جہاں سے بات شروع ہوئی ہے، ہمارے یہاں کا جو ایک سیکولر طبقہ ہے خاص طور پر مشرف کے زمانے میں جن کو بہت ذرا پذیرائی ملی ہے، ان کا یہ تھیسس رہا ہے کہ ہم نے پرائی جنگ لڑی ضیاء الحق کے زمانے میں، اور وہ ضیاء الحق کو اس کا مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ ہم نے پرائی جنگ لڑی، امریکہ کے کہنے پر ہم گئے اور اپنے ہاں ہم نے اپنے معاشرے میں بہت سی برائیاں پھیلا دی، والا میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا۔ لیکن جو مشرف صاحب کے زمانے میں ہم نے لڑائی لڑی وہ بھی تو ہم نے پرائی لڑی، جس کا کہ اب احساس ہو رہا ہے، جو کہ اب امریکن پریزیڈنٹ نے اپنے منہ سے کہہ دیا کہ ہم نے بلین ڈالر دیے ہیں تمہیں، لہذا یو شوڈ ون آر وار۔ تو وہ جو بات آ رہی ہے، امریکہ کو وہاں 16 سال ہو گئے ہیں، اس سے پہلے برطانیہ فوج تو 1-2 دفعہ گئی اور وہاں سے مار کھا کے آ گئی، اور پھر دوبارہ اسٹیٹس ایک وہ لائن ڈیورنٹ لائن ڈرا کر لی برطانیہ نے کہ اس سے آگے ہم نہیں جائیں گے۔ رشیا نے 10 سال وہاں رہے، اور ٹھیک ہے کہ اس وقت امریکہ نے مطلب ہے ایک طرح سے ہم نے پراکسی وار لڑی، امریکہ نے بہت اپنا پیسہ بھی اور وہ ایکوپمنٹ بھی دیا، لیکن لڑنے والے مقامی وہاں کے لوگ تھے۔ افغانستان کا معاملہ جو ہے پولیٹیکلی وہ جو ایک ملک بیسیکلی یہ کہ ایک ملک نہیں تھا شروع میں، افغانستان اور ہندوستان کے بہت پرانی انگریزوں کی تاریخ سے پہلی جو تاریخ تھی وہ یہ کوئی ڈیوائیڈ نہیں تھے، وہ ڈیورنٹ لائن بھی امریکہ نے قائم کی تھی، تو ایک ہی طرح کا مطلب ڈیپتھ تھی مطلب انڈیا کی وہ جو تھی وہاں پر۔ بہرحال جو ظاہر شاہ کے زمانے میں رشیا سے پہلے ظاہر شاہ اور داؤد کی حکومت بھی رہی، وہ حکومتیں بھی کابل تک محدود ہوتی تھیں۔ اچھا وہ حکومتیں بھی کابل تک محدود ہوتی تھی۔ ایک مطلب ہے بقائے باہمی والا اصول تھا کہ جو باقی وار لارڈ یا سردار ہوتے تھے ان کا ایک وہ جرگہ ہوتا تھا، اور وہ ظاہر شاہ اور داؤد ان کے مشورے سے فیصلہ کرتا تھا، اور وہ بڑی کنزرویٹو آرتھوڈاکس سوسائٹی تھی۔ ٹھیک ہے، کابل میں تھی کہ وہاں پر وہ مطلب ہے کچھ تھوڑا ماڈرنزم نظر آتا تھا، کابل سے باہر نظر نہیں آتا تھا۔ اسی لیے مطلب وہ ایک ان کا ایک انتظام تھا جو وہ چل رہا تھا کامیابی سے۔ جب رشیا نے اس انتظام کو توڑنے کی کوشش کی تو پھر وہ اینٹی فورسز جو تھیں انہوں نے ان کو نہیں وہاں پر قائم ہونے دیا۔ یہی غلطی امریکہ نے کی کہ امریکہ کا خیال تھا کہ اب حالات اتنے بدل گئے ہیں، اب ہم سائنٹیفکلی اتنے ایڈوانس ہو گئے ہیں، اب ہمارے پاس ڈرون ٹیکنالوجی آ گئی ہے، اب ہمارے پاس ایسے بامبرز آ گئے ہیں جو بڑی ہائٹ سے وہ دیکھ کر سکتے ہیں، ناؤ وی کین ون دا وار۔ اس لیے امریکہ اور ہم نے وہ مطلب ہے جو بھی وہاں پر اینٹی فورسز ہیں ہماری ان کو ہم نے پیسیفائی کر لیا ہے، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا اور سہارا، پھر وہ اپنی مشینوں کا سہارا لے کر امریکہ بادشاہ جو ہے ان کا خیال تھا کہ ہم یہ جنگ جیت لیں گے۔ لیکن 16 سال کی کہانی یہ سناتی ہے کہ امریکہ نے جب تو خیر یہ بھی اعتراف ہے، لیکن اس سے پہلے کھل کر بھی اعتراف کر چکے کہ ہم جنگ نہیں جیت رہے۔ اور دنیا یہ جانتی ہے ڈاکٹر صاحب کہ اس وقت آدھے سے زیادہ افغانستان پر کس کی حکومت ہے؟ آدھے سے زیادہ نہیں، بلکہ جو حکومت ہے افغان گورنمنٹ سو کالڈ ہے، ان کی حکومت بھی وہ اب کابل کے ریڈ زون کے اندر ہے۔ کابل میں بھی دھماکے ہوتے رہے، کابل میں بھی وہ دھماکے ہونا تو اور بات ہے، ایک قانون چل رہا ہو تو وہ آدھے سے زیادہ افغانستان پہ کس کا قانون چل رہا ہے؟ کابل کے اندر بھی ایک ریڈ زون ہے جہاں پر کہ وہ مطلب انہوں نے وہ ایک قائم کیا ہوا ہے، اس کے علاوہ کہیں پر نیٹو فورسز بھی وہاں رہی، کس کی حکومت ہے سر؟ اور ایسی وہاں پر مطلب میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ طالبان تو ایک فیکٹر ہے نا، اس کے علاوہ بھی وہاں جو وار لارڈز ہیں وہ بہت اپنے مزاجن انڈیپینڈنٹ ہیں۔ اصل میں اس سوسائٹی کو نہیں سمجھا گیا، وہ سوسائٹی بڑی ڈیفرنٹ ہے۔ طالبان اگر آ جائیں تو وہی وار لارڈ جو ہیں وہ طالبان کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اشرف غنی آ جائیں، حامد کرزئی آ جائیں تو ان وار لارڈ کی ایک حد تک سپورٹ ان کو بھی حاصل ہو جاتی ہے، لیکن وہ جو معاشرے میں جو ان کی ڈیوائیڈ ہے، جو ان کا طرز حکومت ہے وہ چینج نہیں ہوگی۔ کیا یہ افغانستان بھی امریکہ کا قبرستان بنے گا؟ اب تو وہاں پر 10,000 سے بھی کم فوجی ہیں امریکہ جی۔ جس زمانے میں امریکہ 9/11 کے بعد پوری اپنی نیٹو فورسز کے ساتھ آیا تھا، اور نیٹو ممالک کے تمام ہر ایک کا کچھ نہ کچھ حصہ، وہ نیدرلینڈ ہو، وہ برطانیہ ہو، فرانس ہو، اور وہ نیوزی لینڈ، آسٹریلیا ہو، سب کی فوجیں وہاں موجود تھیں جب وہ جنگ نہیں جیت سکی۔ اصل مسئلہ کیا ہوا ہے؟ اب اصل مسئلے کی طرف افغانستان کی جنگ نے امریکہ کو کمزور کر دیا، یہ بات آپ نے کی نا، کمزور ہو گیا۔ میں اس مسئلے کی طرف آ رہا ہوں نا۔ ٹرمپ اور ہلیری میں مقابلہ تھا، 2 پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ تھے۔ ہلیری کلنٹن کا یہ اعترافی بیان موجود ہے کہ ہم نے
رشیا کی وار کے بعد افغانستان کو ابنڈن کر دیا اور اس کا ہمیں نقصان اٹھانا پڑا. لہٰذا اب ہم مطلب ان کا اعترافی بیان موجود ہے کہ یہ ہم نے ابنڈن کیا تھا افغانستان کو, ہم نے ان کو چھوڑ دیا ان کے حال پر, اس کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوا فلاں فلاں فلاں. اور ٹرمپ صاحب کا بیان یہ تھا کہ وہ امریکن سینٹرک پالیسی تھی کہ ہمیں پرائی جنگوں میں حصہ وہ نہیں ہے, ہم فوراً وڈرا کریں, سارا کچھ لانی چاہیے, لہٰذا ہم وڈرا کر لیں گے. وہ بھی مان گیا نا اپنی تقریر میں, وہی میں کہہ رہا ہوں, انہوں نے مطلب آئے اس پریمس کے ساتھ, اس پریمس کی بنیاد پر امریکن پبلک نے میں ان کو دو پریمس سر, ایک اس نے کہا تھا آئیزس کو سی آئی اے نے بنایا, یہ بھی آن دی ریکارڈ ہے. نمبر 2 اس نے کہا تھا میں افغانستان کا پوری دنیا سے اپنی فوجیں بلا کے اپنے ملک کے حوالے کروں. جی اس پریمس بھی آیا نا, دونوں سے پھر گیا. اور اب اس کا اسی اسپیچ میں اس کا بیان ہے کہ اوول ہاؤس میں, اوول آفس میں داخلے کے بعد آپ کا پرسپیکٹو چینج ہو جاتا ہے, آپ نکل نہیں سکتے وہاں سے. لہٰذا اس بیان میں تو بذات خود اس پہلے بیان میں بھی جو مطلب اس نے اپنے پریزیڈنشل کمپین میں دیے اور جو اب بیان دیا, ان دونوں میں ان بٹوین دی لائن تو مضمر ہے کہ وی آر ناٹ وننگ. اور اب اس نے بار بار کہا ہے وی ول ون دی وار, وی ول ون دی وار, یعنی کہ زبان سے وہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ یقین دلا دے. آدمی یہ بات کب کہتا ہے؟ جب یہ کہتا ہے کہ دل میں چور ہے کہ ہم جیت نہیں رہے, اپنے آپ کو وہ یقین دلا رہے ہیں کہ وی ول ون دی وار, وی ول ون دی وار. دیٹ مینز کہ اب انہوں نے البتہ یہ ذرا اوپر رکھی ہے کہ میں کوئی ڈیٹ نہیں دوں گا, کہ کوئی ڈیٹ لائن نہیں دیں گے, اپنی اسٹریٹجی زیادہ جھوٹ نہ بولنا پڑے نا, اپنی اسٹریٹجی زیادہ جھوٹ نہ بولنا پڑے. اب انہوں نے وہ اپنے آپشن اوپن رکھیں گے. گویا پچھلی تمام غلطیاں جس کی بنیاد پر وہ سمجھتے تھے کہ افغانستان میں ہم ہارے ہیں, کوشش وہ کریں گے اپنی نئی پالیسی میں کہ وہ اس کو نہ کریں. بیسیکلی اس تقریر میں بھی وہ اپنی مطلب شکست تسلیم نہ کرتے ہوئے بھی اپنی کمزوری ان کی واضح ہو رہی ہے. نہ صرف کمزوری واضح ہو رہی ہے بلکہ اب اس کا ملبہ وہ دوسروں میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. بیگ صاحب, امریکہ افغانستان میں آیا کیوں اور یہاں رہنے پر مصر کیوں ہے؟ حالانکہ وہ خود ٹرمپ نے اپنی تقریر میں کہا ہے کہ ہم نے غلطی کی, ہم نے عراق کو انویڈ کیا پھر چھوڑ دیا, لیبیا کو انویڈ کیا چھوڑ دیا, مانا ہے اس نے. لیکن افغانستان کے حوالے سے وہ اتنا سٹکی کیوں ہوا اور اتنی لمبی جنگ لڑ رہا ہے, اس میں اس کے فوجی بھی مر رہے ہیں, سارا کچھ ہے. کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ صرف افغانیوں کو بس ٹھیک رکھنا اور اس معاملے کو بس اچھا پیسفل افغانستان ہو جائے, بس اتنا چھوٹا سا مقصد امریکہ کا؟ آصف صاحب, امریکہ افغانستان میں آیا تو اس لیے تھا کہ یہاں جو افغان طالبان کی حکومت قائم ہوئی تھی, ایک تو امریکہ کا خیال تھا کہ وہ ہم سے تعاون کرے گی اور وہ جو پائپ لائن آئل کی ہے اس کا ٹھیکہ بھی ہمیں ملے گا, لیکن وہ سب کچھ نہ ہوا. اور ہوا کیا کہ ملا عمر کی قیادت میں افغان طالبان کی حکومت نے ایسے انقلابی اقدام کیے جن کے نتیجے میں اگر میں کہوں تو شاید مبالغہ نہ ہو کہ معجزات ہوئے, جس کے نتیجے میں مثلا یہ پاپی کی فصل اور افغانستان, افیون یہ وغیرہ, یہ ایسے لگتا ہے جیسے دو ایک ہی چیزیں ہیں. ان کے بغیر اس کا کوئی تجارت کا وہاں کوئی تصور ہی نہیں تھا, اور وہاں انکم کی سب سے بڑا ذریعہ تھا. ایک حکم ملا عمر کا, ایک زبان سے کہی ہوئی بات, ختم, آئندہ سے یہ فصل کوئی نہیں لگائے گا. ایسے ختم ہوئی جیسے کبھی تھی نہیں. اسی طرح افغانی کے پاس روٹی کھانے کو ہو یا نہ ہو, اسلحہ ضرور ہوگا اور وہ چلے گا بھی اپنے دشمن پر. تم سب بائی بائی ہو, تمہیں اسلحے کی کوئی ضرورت نہیں, اپنا اسلحہ جمع کراؤ. افغانی سے اسلحہ چھڑا دینا یہ بھی ایک معجزہ تھا. جب امریکہ نے یہ چیز دیکھی اور اس کے نتائج دیکھے تو اسے خوف پیدا ہوا کہ یہ نظام اگر ہمسایہ ممالک میں, خاص طور پر مسلم ممالک میں یہ نظام آ گیا تو میرا وہ سرمایہ دارانہ نظام جو اس وقت دنیا پہ نافذ ہے, مسلط ہے, اور جس کی وجہ سے میں عالمی شہنشاہ ہوں, اور جس کی وجہ سے میں نے تمام ممالک کی جو ہے نا وہ رسی پکڑی ہوئی ہے کہ جس طرح چاہوں انہیں نہ چاہوں, وہ ختم ہو جائے گی. ایک تو وجہ یہ تھی کہ اس حکومت کو ختم کرنے کے لیے یہ آیا. دوسری وجہ جی, اب آپ سمجھ لیجئے وجہ بھی ہے, یہ تو نظریاتی وجہ ہو, نظریاتی وجہ. دوسری وجہ یہ ہے, نہیں اس نظریے کے ساتھ بھی جو ابلیس کی مجلس شورا میں کہا نا, ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں.
ایک تو یہ کہ وجہ وہاں تھی. پہ اگر اسلامی نظام تھا وہ ایک اس نے اپنے مالیاتی نظام کے مقابلے میں ایک خطرہ محسوس کیا. خطرہ محسوس کیا کہ دنیا اس کو اپنا لے گی. یہ وجہ ایک بنی آنے ایک کی. وجہ بنی. اچھا. دوسری وجہ جو بنی وہ اب جو مصر ہے وہ یہاں ٹکنے میں وہ بھی وہی ہے. وہ یہ کہ یہ مڈل ایسٹ جو ہے وہ پیٹرول کے حوالے سے وہاں سے ذخائر کافی نکل چکے ہیں. اب پیٹرول کے اور گیس کے جو ذخائر وسطی ایشیا میں ہیں وہ دنیا میں اتنی تعداد میں کہیں نہیں ہیں. اگر امریکہ افغانستان میں آتا ہے اور ٹکتا ہے، یہاں ٹھہر جاتا ہے، تو لہٰذا وہ ان ذخائر کے سر پر بیٹھ گیا. اب ان ذخائر پر ہاتھ مار لینا، ان کو قبضہ کر لینا زیادہ دور کی بات اسے نظر نہیں آتی تھی. تیسری وجہ یہ ہے اگر امریکہ یہاں سے نکل جاتا ہے تو اس وقت جو امریکہ کی سپرمیسی کو چیلنج کیا ہوا ہے چائنا نے اور روس نے بھی. پیوٹن کی سرکردگی آپ کو معلوم ہے، روس ایک بار پھر ابھر کر سامنے آیا ہے، تو وہ خلا نہیں رہے گا. لہٰذا وہ آ جائیں گے اور امریکہ جو ہے وہ اس خطے سے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ امریکہ اس خطے سے ہی نکل جائے گا. امریکہ کا اتنا بڑا فساد امریکہ نے 9/11 کے نام پر جھوٹ گھڑ کے کیا اور اس پر پوری دنیا کو اکٹھا کیا، اس کے افغانستان پہ حملہ کیا، اس کے بعد وہ مڈل ایسٹ کی طرف چلا گیا. صرف نظریاتی معاملہ تھا. میں بتا رہا ہوں نا، یہ مادی معاملات بھی تھے نا. دیکھیں اس وقت امریکہ جو ہے بہت چڑھا ہوا تھا کیونکہ ون ورلڈ آرڈر رشیا کی اس کے ٹوٹنے کے بعد USSR کے جو حصے بکرے ہو گئے تھے. وہ زمانہ وہ تھا کہ جب امریکہ وہ دنیا میں تھا کہ نیو ورلڈ آرڈر کا بڑا تھا، ون ورلڈ مطلب بن گئی تھی، سپر پاور گلوبل ولیج بن گئی ہے اور اس میں سپر پاور جو ہے وہ ایک امریکہ ہی ہے. اور نیٹو ممالک بھی جو اب تھوڑا تھوڑا سر اٹھا رہے ہیں دوبارہ، یہ اس وقت بالکل پورے کے پورے مطلب اسی لیے ساتھ آ گئے تھے نا سارے. اب انہوں نے اختلافات کرنے شروع کر دیے ہیں. اس وقت جو تھا وہ امریکہ کی جو ابھی بھی امریکہ ول ون مطلب ابھی جو اس کی مطلب ہے وہ ایک خوف سا مطلب جو بول رہا ہے ان کی تقریر میں، اس وقت تو پورا سڑ چڑھ کر بول رہا تھا نا وہ. نہیں ٹھیک ہے، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ نظریاتی معاملہ ہو گیا. فائنینشیل بیگ صاحب نے کہہ دیا کہ چلیں وہاں مڈل ایسٹ میں بھی اس نے کیوس کریٹ کیا. دیکھیں سارے حالات شروع 9/11 کے بعد خراب ہونے ہوئے ہیں زیادہ تر، جو ہے نا ہم جس کو جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بہت عظیم جنگ چل رہی ہے. دیکھیں افغانستان واز دا ٹریگر پوائنٹ، یعنی کہ سٹارٹنگ وہاں سے ہوئی ہے. 9/11 کا وہ تو دنیا مانتی ہے 9/11 ڈرامہ تھا. افغانستان میں آیا، وہاں سے فساد ہوا، جو بھی ہوا بیڑا غرق ہوا افغانستان کا، آج وہیں بیٹھا ہوا ہے، باقی عرب ممالک سے نکل کے آ گیا ہوا ہے. نظریاتی معاملہ چلے آپ ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں. اب افغانستان میں کیا ہے؟ ذخائر ہیں. نظریاتی تو وہاں معاملہ ہے ہی کچھ نہیں، ان کا تو نظریہ ہی کیپٹلزم ہے نا. لہٰذا بیسیکلی تو یہ اکنامک وار ہے. اور اکنامک وار کے لحاظ سے جیسے ایک پوائنٹ بیگ صاحب نے بتایا کہ جو اب گیس کے اور فیول کے ذخائر ہیں جو مطلب وہ تو مطلب وہاں پر یہ سینٹرل ایشین سٹیٹس ہیں وہاں پر ہے، اور وہ لینڈ لاک کنٹریز ہیں سارے، ان کو بھی مطلب ایک چاہیے اپنا تیل بیچنے گیس بیچنے کے لیے. افغانستان جو ہے وہ ان کے لیے راہداری کا کام ہے. افغانستان میں انفراسٹرکچر بنانے کے لیے امریکہ آیا. انفراسٹرکچر بن نہیں سکتا جب تک کہ پورے افغانستان میں امن قائم نہ ہو. طالبان ان کے نیگوسیشن ٹیبل پر ان کے ساتھ آئے نہیں اس وقت بھی. اب تو حالات ہی بہت مختلف ہو گئے ہیں. لہٰذا بیسیکلی تو وہ اکانومک وار ہی ہے. کیا چائنا کی کنٹینمنٹ کا بھی یہ چائنا کے حوالے سے بھی وہ چائنا کنٹینمنٹ پالیسی تو ان کی چل رہی ہے، لیکن اس کے علاوہ فیکٹرز ہیں نا یہاں پر. اس کے علاوہ خبریں یہ ہیں کہ افغانستان ایک پورا پہاڑی علاقہ جو ہے، یہاں پر منرلز بہت زیادہ ہیں، اور وہ منرلز جو ہیں وہ $1 ٹریلین ان کی ورتھ ہے. اور اس پوائنٹ آف ویو پر بھی امریکہ چاہتا ہے کہ بجائے اس کے کہ کوئی اور کنٹری اس مطلب ویکیوم میں رشیا یا چائنا آئیں، امریکہ وہاں بیٹھنا چاہتا ہے کہ وہ مطلب اس پر جتنے پیسے جو خرچ کیے $1 ٹریلین امریکہ انویسٹ. اصل ایشو اکنامک بیسک ان کا نظریہ وہی ہے، کیپٹل سوسائٹی ہے جہاں پر مطلب دولت ہو، اور جس اس دولت کی بنیاد پر اب تو بیسیکلی اکنامک دوڑ ہی ہے نا ساری. چائنا آگے نکل رہا ہے، توانائی اور معاش دو چیزیں. بہت سے امریکہ کے تھے مفادات عوامل تھے جس کے لیے وہ یہاں ٹکنا چاہتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ابھی پاکستان نے ایٹامک نہیں کیا تھا، تجربہ نہیں کیا تھا، پاکستان ابھی ایٹمی قوت نہیں بنی تھی. تب بھی اسرائیل نے 67 میں فرانس میں وہاں کے وزیر اعظم نے کہا تھا کہ ہمیں کسی مڈل ایسٹ کی کسی قوت سے کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا، ہمارا مقابلہ صرف پاکستان سے ہے. یہ اسرائیل کے وزیر اعظم نے اس وقت کہا تھا. اب آپ خود ہی سوچئے کہ جب پاکستان ایٹمی قوت بن گیا، اور پاکستان کا ایٹمی قوت بننا بھی معجزہ ہی تھا.
کہ USSR کو وہاں افغانستان میں آیا ہوا تھا اور امریکہ پاکستان کا محتاج تھا، تو پاکستان نے وہ ریڈ لائن کراس کر لی جو امریکہ نے چاہا۔ اور آپ سن کر حیران ہوں گے کہ صدر امریکہ ان دنوں میں کانگریس میں جھوٹا سرٹیفکیٹ، دروغ مبنی سرٹیفکیٹ جو تھا وہ پیش کرتا رہا۔ کانگریس مانگتی تھی کہ پاکستان کی کیا پوزیشن ہے ایٹمی پیش رفت، صدر کو معلوم ہوتا تھا کہ پاکستان پیش رفت کر رہا ہے لیکن وہ کہتا تھا نہیں کر رہا، تاکہ کہیں مجھے کانگریس پاکستان سے تعاون کرنے سے روک نہ دے۔ آپ مطلب سمجھے؟ اور وہ افغانستان میں رشیا کو شکست دے، سوویت یونین کو شکست دینے کے لیے اتنا بےتاب تھا کہ وہ پاکستان کو کی ہر بات جو ہے یعنی کہ اس کے آڑ میں پاکستان نے اپنا نیوکلیئر پروگرام بڑھایا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے اس کا آغاز کیا 1983 میں، ضیاء الحق نے یہ جو ریڈ لائن جو ہے کراس کی۔ اس ایٹمی ہتھیار کو اب افغانستان میں بیٹھ کر تباہ کرنا نسبتاً آسان ہے کہ امریکہ سے اسے تباہ کیا جائے، یہاں وہاں تو سے تو کوئی حملہ کیا جائے گا تو یہاں یہ کوشش ہوگی کیونکہ ہماری بغل میں بیٹھا ہوا ہے، تو در انداز بیچ کر ایسے ریمنڈ ڈیوس بیچ کر اس طرح کے لوگ بیچ کر یہاں کے لوگوں کو خرید کر وہ کام کرایا جائے۔ تو لہٰذا اصل مقصد یہ بھی ہے، بہت بڑا مقصد ہے، مین مقاصد میں سے ایک مقصد ہے، کیونکہ اسرائیل کے مقابلے میں اب کوئی طاقت اگر ہے دنیا میں تو وہ پاکستان ہے، اور وہ طاقت اللہ کے فضل سے ہی ہے، ورنہ پاکستانیوں کا اپنا کوئی اس میں اتنا کمال نہیں، اللہ کا فضل ہے، نہیں اللہ جس کا معجزہ بھی کہہ رہے ہیں۔ تھوڑا سا یہاں پھر تھوڑی سی تصحیح کر لیں۔ دیکھیں پاکستان کے حکمرانوں نے، وہ فوجی ہوں یا سول، پاکستان کے ساتھ بہت برا کیا ہے، لیکن یہ پھر آپ اللہ ہی کا فضل کہیں گے کہ ایک بات میں وہ ذوالفقار علی بھٹو سوشلسٹ ہو یا ضیاء الحق اسلامسٹ ہو یا بے نظیر ہو یا نواز شریف ہو یا کوئی عسکری قیادت ہو یا مشرف ہو ایون مشرف، بلکہ مشرف کا بھی اس میں معاملے کافی مطلب اس نے کام کیا ہے، ایٹمی معاملے میں کسی نے پسپائی اختیار نہیں کی۔ یہ کریڈٹ دینا چاہیے، ہم بہت زیادہ ڈسکریڈٹ کرتے ہیں اور صحیح ڈسکریڈٹ کرتے ہیں، لیکن یہ کریڈٹ دینا چاہیے کہ کسی بھی قیمت پر کسی بھی پاکستانی سربراہ نے اس معاملے میں پسپائی کا معاملہ نہیں کیا۔ تو یہ بھی ایک وجہ، ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ اصل مسئلہ پاکستان اور اس کا نیوکلیئر جو پلان ہے یہ اس کے خلاف اب یہ جو ہے، جو اور ٹرمپ نے اپنی تقریر میں پھر ذکر کر دیا کہ خطرہ ہے کہ نیوکلیئر ہتھیار جو ہیں وہ دہشت گردوں کے ہاتھ، تمہارے ہاتھ تو لگے نہیں، امریکیوں اور بھارتیوں، تم لوگوں کے ہاتھ تو لگ نہیں سکے پاکستان کی ریاست سے زیادہ، امریکہ سے زیادہ دہشت گرد ریاست اور وہی نا، ان کے ہاتھ تو لگے نہیں، ان کے ہاتھ لگ جائیں گے، تم لوگوں نے اتنی کوشش کر رہی ہوگی لینے کی، تم تو کر نہیں سکے۔ میں اسی وجہ ایک بات آپ کو کہتا ہوں، دہشت گرد کون ہوتا ہے؟ دہشت گرد وہ ہوتا ہے جو ایٹمی حملہ کرتا ہے جاپان کا۔ ہاں، یہ دہشت گرد وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھوں انسانی خون زیادہ بہا ہو۔ آپ ذرا شمار کر لیجئے، جو ڈیزی کٹر چلاتا ہے، جس میں بچے مارے جاتے ہیں، آپ ذرا شمار کر لیجئے، جو مدر آف آل بومز چلاتا ہے۔ بالکل آپ تو وہ دہشت گرد تو وہ ہوتا ہے، یہ ریاستی دہشت گرد ہے۔ امریکہ ایک واقعتاً ایک دہشت گرد ریاست ہے جس نے عراق کو تباہ کیا، جس نے افغانستان کو تباہ کیا، جس نے لیبیا کو تباہ کیا، جس نے سیریا کو تباہ کیا۔ تو کون ریاست دہشت گرد ہے؟ اصل میں تو یہی دہشت گرد ہے۔ اسٹیٹ ٹیررزم میں تو نام ہی یہ تین ہے نا، امریکہ، اسرائیل، انڈیا، جو اسٹیٹ ٹیررزم کرتے ہیں۔ بھارت، ہاں انڈیا مطلب اسٹیٹ ٹیررزم، کشمیر میں جو کچھ کر رہے ہیں۔ ٹرمپ کی تقریر کے بعد ڈاکٹر صاحب آپ سے، پاکستان کو اب کیا نئے چیلنجز کا سامنا ہوگا؟ کیونکہ اب اگر وہ افغان پالیسی میں ایک بہت میجر چینج لے کے آ رہا ہے، اس کا سٹینس بتا رہا ہے کہ وہ اگریسو ہے، بیگ صاحب نے کہا کہ وہ زخمی سانپ کی طرح کا معاملہ ہے، پاکستان کو اب کیا چیلنجز ہوں گے؟ دیکھیں پچھلے دنوں میں بہت سے مطلب یہ امریکن جو بھی سینٹرل کمانڈ والے ہیں اور افغانستان میں جو بھی ان کے جنرلز ہیں وہ آئے ہیں، ان کے وزٹس ہوئی ہیں، ان کو پاکستان کے چیف کے ساتھ اور مطلب موقع پر بھی ان کو لے جایا گیا اور دکھایا گیا ہے، اور پاکستان نے بارہا ان کے سامنے رکھا ہے کہ پاکستان تو خود سفرر رہا ہے۔ پاکستان میں 70,000 لائیوز اور اس میں سے 7,000 سے زیادہ لائیوز جو ہیں، 10,000 تو مطلب فوجیوں کی جانیں ہیں جو اس معاملے میں مطلب انہوں نے قربانیاں دی ہیں۔ پاکستان لوزر رہا ہے، وہ بلینز آف ڈالر کا بھی جو ذکر کرتے ہیں وہ ڈنڈی مارتے ہیں، جتنا پاکستان کا انفراسٹرکچر کا نقصان ہوا ہے ان کے کنٹینرز اور ان کے وہ کرنے کے لیے، پورا کا پورا ایک بیس ان کو دی ہوئی تھی، وہ اس سے کہیں زیادہ ہے، یعنی اس کا اگر وہ
چنگی والا حساب ہی لگایا جائے تو اس سے زیادہ کہیں ڈالر بنتے ہیں جو کہ وہ دبا کے بیٹھ گئے، جو انہوں نے پورا کا پورا پاکستان کو کمپنسیٹ بھی نہیں کیا، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ چیز یہ ہے کہ اب امریکہ چاہ یہ رہا ہے کہ اس کی مطلب کوشش یہ رہی ہے کہ اپنے وہ 8,400 جتنے بھی فوجی ہیں وہاں پر وہ سیف بیٹھے رہیں، پاکستان جا کر ان کی جنگ لڑے اور جیت کر ان کے تھالی میں رکھ کر ان کو پیش کرے۔ ٹھیک ہو گیا، چیلنجز کیا ہیں؟ ہر ایک کے مفادات ہیں نا جی، امریکہ کے اپنے مفادات ہیں۔ پاکستان اپنی انٹیگریٹی اور اپنی سوورنٹی کی بنیاد پر تو نہیں کر سکتا نا۔ ابھی آپ کی اس اسپیچ میں بھی اس نے انڈیا کو مطلب ذرا وہ کرنے کی کوشش کی کہ ہم نے بڑی ہماری باہمی تجارت ہے اور بڑے ڈالرز آپ نے وہ کمائے ہیں اس حوالے سے، لہٰذا آپ کو بھی کچھ اب خرچ کرنا چاہیے افغانستان میں، مطلب اب انڈیا سے بھی خرچ کروانا چاہ رہا ہے۔ بیسیکلی امریکہ کی پالیسی تو وہی ہے، لڑاؤ مطلب آپس میں، مطلب انڈیا پاکستان کو دونوں کو اس نے کہا کہ 2 نیوکلیر اسٹیٹ ہیں، بظاہر تو اس نے بڑا وہ ایک الارم سا کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ان بٹوین دی لائنز اس میں یہ بھی ہے کہ انڈیا کو افغانستان میں اس نے ایک رول دینے کی کوشش کی ہے، یعنی پاکستان کو وہ کرنے کے لیے وہ انڈیا کو آگے لا رہا ہے وہاں پر۔ حقیقت میں پاکستان کو اندرونی اور بیرونی دونوں سطحوں پر چیلنجز درپیش ہیں۔ اندرونی نئے چیلنجز کیا آئیں گے آپ؟ سب سے پہلے جو ابھی آپ نے آغاز میں کہا تھا، جو انسٹیبلٹی، سیاسی انسٹیبلٹی، وہ اور انہوں نے ہر جگہ پیدا کی ہے اور وہ پاکستان میں ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اس کو روکنا کہ کوئی سیاسی انسٹیبلٹی نہ آئے، کوئی انارکی کی پوزیشن نہ پیدا ہو جائے۔ نمبر 2، معیشت کا معاملہ اس حد تک نہ بگڑ جائے کہ ہم جو ہے وہ دیوالیہ ہو جائیں۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ آج تک کوئی ملک جو ہے وہ معیشت کے ہاتھوں ٹوٹا نہیں، لیکن میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں بڑی اہم، اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک کہ معیشت کا معاملہ اگر بہت زیادہ بگڑا تو یہ پاکستان کی شکست اور ریس کا باعث بن سکتا ہے۔ کیوں؟ اگر آج تک نہیں، لوگ مثال دیتے ہیں جی گریس کا کیا بنا، ارجنٹائن کا کیا بنا، وہاں وہ ڈیفالٹ کر گئے لیکن وہ قائم ہے۔ پاکستان اگر ڈیفالٹ خدا نہ خواستہ کرے گا تو کچھ قوتیں، کچھ نہیں سپر قوتیں جو ہیں وہ اس بات پر تلی ہوئی ہیں کہ کوئی بہانہ، کوئی عذر ملے، چاہے وہ معاشی کیوں نہ ہو، تو پاکستان کو اس ڈیفالٹ ہونے کی بنیاد پر پاکستان کی شکست اور اس کا معاملہ کر دیا جائے، پاکستان ٹوٹ پھوٹ جائے، اس لیے کہ وہ گریس کی، ارجنٹائن کی تو مدد کی گئی تھی، یہاں اس کے پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کی جائے گی، بالکل ان کو بیل آؤٹ کیا گیا تھا نا۔ اچھا، اب پاکستان کی سر اب سنیں نا، بیرونی سطح پہ ایک مشرق میں انڈیا ہے جو ازلی اور پیدائشی اور ابدی دشمن ہے، اور شمال مغرب میں خود امریکہ ہے جی، اور ایک وقت تھا ہمارا صرف مشرقی جو تھے وہ تھے، وہاں خطرہ تھا، یعنی ہمیں سینڈوچ کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی جائے گی دونوں طرف سے۔ مجھے جو ٹرمپ کی تقریر سے معلوم ہوتا ہے، جو مجھے خطرہ محسوس ہوتا ہے، اللہ نہ کرے ایسا ہو، وہ پاکستان کے سیٹلڈ ایریا پر کوئی فضائی حملے کر سکتے ہیں۔ اس کا کوئی طور جو ہے، دیکھیے پاکستان کے لیے آسان نہیں ہے کہ اگر وہ فضائی حملہ کرتے ہیں تو پاکستان ان کے جہاز گرائے، یا پاکستان واپسی جو ہے وہ افغانستان پر حملہ کرے۔ اس معاملے میں چین کیا رول ادا کرتا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ بہت بڑا چیلنج میں درپیش ہے۔ اگر مثال کے طور پر ایک کام ہو سکتا ہے، اگر چین انڈیا کو انگیج کر دے، جیسا کہ ایسی خبریں آ رہی ہیں، اگر چین انڈیا کو مزید انگیج کر دے، گرم انداز میں انگیج کر دے، تو پھر جو ہے امریکہ کے لیے ممکن نہیں ہوگا، وگرنہ بیرونی سطح پر بہت بڑا چیلنج درپیش ہے، حکومت کو بھی اور فوج کو بھی۔ سر مذہبی بنیاد پر بھی کوئی چیلنج تو نہیں، یعنی کہ امریکہ کیوس پیدا کرنا چاہے گا پاکستان میں، یا پاکستان اب اصل بات تو یہ ہے کہ ہماری حکومت کو دیکھنا ہے کہ اب وہ پھر دوبارہ کیرٹ کی طرف جاتی ہے یا اسٹک کی طرف جاتی ہے۔ اس نے کہا کہ اگر آپ بہت کچھ ملے گا اگر آپ ہمارے لیے کام کریں گے، اور کہیں اور دوسرے کسی مقصد میں کام کریں گے تو کچھ نہیں ملے گا، یہ تو اس نے سمپل کہہ دیا نا ابھی اپنی تقریر کے اندر۔ نہیں، وہ تو اس کا کیرٹ کی طرف جانے کا آپشن نہیں رہا پاکستان کے پاس، وہی تو کہا نا کہ یو آر ود اس اور اگینسٹ اس، وہ والی بات پہ دوبارہ پاکستان آ گیا نا۔ لیکن اب پاکستان کو اپنی اسٹریٹجی جو ہے بڑی مطلب عقل مندی کے ساتھ دوبارہ ڈیسائیڈ کرنی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی بھی اب سیاستدانوں کو اس بات کی سمجھ میں آتی جا رہی ہے۔ اب باتیں آ رہی ہیں، جو ہمارا ریسنٹلی جو بھی یہ واقعات ہوئے اس میں آپ دیکھیں کہ
ایک لحاظ سے ہمارے سیاستدانوں نے اس حد تک سمجھداری کا ثبوت دیا ہے کہ پاکستان میں کوئی اتنا انتشار نہیں پیدا ہونے دیا، ایک سموتھ سا ٹرانسفر کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اب سیاستدان ہمارے جو ہیں انٹرنیشنل سیاست کو کچھ نہ کچھ سمجھ رہے ہیں، اور وہ یہاں پر کیوس مذہبی لیول پر، یا ابھی آپ کے سامنے ہے کراچی میں انہوں نے کال دی تھی، وہ مطلب ایم کیو نے اے پی سی کی، اور باقی سیاسی جماعتیں نہیں گئیں وہاں پر، کیونکہ اس کے پس پردہ ان کو یہی لگ رہا تھا کہ اس میں مطلب ہے کوئی انتشار کی کیفیت پیدا کرنے والی چیز ہے، لہٰذا وہ اس میں نہیں گئی، نہیں شریک ہوئی۔ ٹھیک، میرا خیال ہے کہ پاکستان کے سیاستدان جو ہیں بظاہر تو ایسا نہیں لگتا، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ اس معاملے میں سمجھداری کا ثبوت دے رہے ہیں۔ کیا اب وقت نہیں ہے کہ پاکستان اپنے دشمن اور دوست کو کلیئر آؤٹ پہچان لے؟ تو پہچان تو چکا ہے، آپ یہ کہیں کہ اس پہچان کے مطابق عمل کرے۔ میں نہیں سمجھتا کبھی ایسی بات تھی کہ پاکستان پہچانتا نہیں تھا۔ مفاد میں ہم اس قدر بری طرح الجھ گئے تھے، اس طرح اسیر ہو گئے تھے کہ ہم نے اپنے دشمن کے حق میں کام کیا، دشمن کے مفاد کا تحفظ کیا۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیک خواہش ہے، ایک اچھی خواہش ہے کہ ہماری موجودہ سیاسی اور عسکری قیادت ہے۔ دیکھیے اس معاملے میں عسکری قیادت کا رول زیادہ تھا، زیادہ ہے، اور شاید زیادہ رہے گا کہ ہم امریکہ کے بارے میں، امریکہ کے اس قدم کے بارے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی بہت ایک تو بہتر رد عمل آئے گا، دوسری یہ بات کہ پاکستان کا آپشن اور رہا ہی کوئی نہیں سوائے اس کے کہ جن ممالک نے رد عمل دیا ہے کیا ہم ان کو دوست کہہ سکتے ہیں؟ یقیناً کون کون سے ممالک ہیں؟ چائنا نے رد عمل دیا ہے، خاص طور ایران نے رد عمل دیا۔ ایران کا رد عمل زیادہ آیا وہ ان کی مذہبی پالیسی کے حوالے سے۔ چائنا نے رد عمل دیا ہے اس ٹرمپ کی تقریر۔ میرا خیال ہے ہماری جو عسکری یا سیاسی قیادت ہے ان پر ان کی آپشنز بھی واضح ہیں، اور چیز واضح ہو چکی ہے۔ جیسے میں نے پہلے حوالہ دیا کہ پچھلے دنوں جو پارلیز ہوئے ہیں یہ عسکری قیادتوں کے درمیان، اس سے امریکہ کو ایک طرح سے جواب ملا تھا، جس کے جواب میں یہ اتنا سخت بیان پاکستان کے خلاف آیا ہے۔ اس میں مطلب بات ان کو سمجھ میں آ گئی کہ پاکستان جس طرح امریکہ چاہ رہا ہے کہ ایک تھالی میں رکھ کر جیت کر وہ ان کو پلیٹ میں رکھ دے، پاکستان کی عسکری قیادت کے لیے ممکن نہیں۔ یہ بات تو ان تک مطلب ایک طرح واضح ہو چکی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جس طرح امریکہ نے بھی اپنی آپشنز اوپن رکھی ہیں اور اپنے پلانز بالکل واضح نہیں کیے، کوئی ضروری نہیں کہ پاکستان بھی اپنے پلانز اس طرح پوری طرح واضح کرے۔ ٹھیک ہے، مطلب ان کے بات جو ہے وہ تو عیاں ہو چکی ہے، اپنی آپشنز بھی اوپن ہیں۔ امریکہ نے اگر آپشنز دی ہیں کہ جی اگر آپ ہمارا ساتھ دیں گے تو آپ کو مطلب ہم وہ بھی ریوارڈ دیں گے، اور ادروائز یو ول ہیو ٹو سفر، تو پاکستان کے بھی پاس بھی اپنی آپشنز اوپن ہیں، مطلب ساری اپنی آپشنز ٹیبل پر رکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ آصف ایک بات اور ہے کہ پاکستان کو اب جو میں سمجھتا ہوں، اگرچہ یہ باتیں میڈیا میں نہیں کہی جاتی، نہ ٹرمپ نے کہی ہے نہ پاکستان نے کہی ہے، لیکن ایک اندازہ ہوتا ہے، اسیسمنٹ ہے کہ جو پاکستان کے سامنے اس وقت رکھا گیا ہے وہ پاکستان کے لیے ممکن بھی نہیں ہے۔ میری ذاتی رائے ہے کہ پاکستان سے اس وقت مطالبہ یہ کیا گیا ہے کہ وہ ٹروپس بھیجے اندر افغانستان کے، اور وہ تو انہوں نے کہا کہ جب جو پاکستان کے اندر جو امریکہ کے مطابق جو دہشت گرد ہیں ان کو ان کا یہ کہا گیا ہے نا، میں آپ دیکھیے کہ یہ ساری باتیں میڈیا کے سامنے کہنے والی نہیں ہوتی، یہ کہنے کی بات ہے۔ میری ایک اسیسمنٹ ہے، غلط ہو سکتی ہے، کہ پاکستان کے سامنے جو اس وقت اصل مطالبہ رکھا گیا ہے وہ یہ رکھا گیا کہ پاکستان کے ٹروپس جو ہے اندر جائیں اور افغان طالبان کو کچلنے میں امریکہ کی مدد کرے، کیونکہ اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ پاکستان کی فوج نے پاکستان کے اندر دہشت گردی کو جس طرح شکست دی ہے، جس حد تک دی ہے، اگرچہ اسے 100% نہیں کہہ وہ دنیا میں کوئی اور فوج نہیں کر سکی، لہٰذا پاکستانی فوج کو اس لیے استعمال کیا جائے کہ میں سمجھتا ہوں پاکستانی فوج کے لیے یہ سوسائڈل ہوگا، پاکستان کی یہ بالکل خودکشی کرنے کے مترادف ہوگا کہ پاکستانی فوج جائے۔ یہ میری ایک اسیسمنٹ ہے، یہ مطالبہ اور یہ قابل قبول نہیں ہے۔ بیگ صاحب اور ڈاکٹر صاحب دونوں سے سوال ہے کہ قرآن مجید میں جو شروع میں ہم نے آیت پڑھی لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، پاکستان جو ہے اس کی بنیاد اسلام ہے، پاکستان کا اسلام کے نام پہ بنا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ جھوٹ کہتے ہیں۔ تو ہمیں تھوڑا سا قرآن مجید سے بھی تو سبق لینا چاہیے کہ سورہ مائدہ میں ہے لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو اپنے دوست مت بناؤ، تو قرآن کا حکم تو بڑا واضح ہے، قرآن کا حکم بڑا واضح ہے۔
ہاں لیکن اس میں ساتھ میں یہ بھی ہے اللہ ان تتقوا منکم تقوا، وہ بھی ہے کہ اگر کوئی مطلب کسی وقت بچنا چاہو، مطلب ہے کوئی بچاؤ کی اور کوئی مطلب نہ ہو، تو وقتی طور پر مطلب ہے کوئی صلح کا پیغام بھی ہو سکتا ہے، اور وہ مطلب ہے تعاون بھی ایک طرح سے ہو سکتا ہے، لیکن کوئی دوستی نہیں کرنی چاہیے بہرحال۔ آصف صاحب، ایک اصل بات یہ ہے کہ پاکستان کے حکمران ہوں، ہم حکمرانوں کے بارے میں زیادہ کہہ دیتے ہیں، پاکستان کے چاہے عوام بھی ہوں، سب کی زبان پر اسلام ہے، کسی تو نہیں میں کہتا، اکثریت کی معاملہ ہے کہ ان کے اندر اسلام نہیں ہے۔ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، وہ سجدہ کب کریں گے ہم؟ ہمیں اپنا رخ صحیح کر لینا چاہیے نا، ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ وَيُحْذِرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اسی آیت میں آگے یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے۔ ہمارے دل میں اللہ کا خوف زیادہ ہونا چاہیے بجائے کسی سپر پاور کے خوف کے۔ ایک زمانے میں تو یہ رشیا بہت بڑی USSR بہت بڑی سپر پاور تھی، اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی محنتوں سے پاکستان کو بچا رہے ہیں تو یہ ہماری خام خیالی ہے۔ پاکستان اگر ابھی تک بچا ہوا ہے تو یہ اللہ کی مشیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ پاکستان کے بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان بہت کمزوری کی طرف چلا گیا اور خطرہ ہے کہ ڈس انٹیگریشن نہ ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتا ہے۔ پاکستان کے پالیسی ساز اگر ایک نگاہ ڈال لیں افغان طالبان پر تو انہیں یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ اگر اللہ پر بھروسہ کیا جائے، اللہ پر بھروسہ کیا جائے اور مکمل بھروسہ کیا جائے، تو پھر جو ہے اگر وہ نہتے افغان طالبان امریکہ کو شکست دے سکتے ہیں تو پاکستان کے پاس تو بہت کچھ ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم پاکستان امریکہ کے خلاف اعلان جنگ کر دیں، یہ ہرگز نہیں ہے۔ اپنے بچاؤ اپنے آپ کو بچائیں، ہم کسی اور کی طرف تو جائیں نا، اپنے آپ کو بچائیں۔ بہرحال جو آپ کا شروع میں سوال آپ نے کہا تھا کہ ہمیں چیلنجز کیا درپیش ہیں، تو بہرحال امریکہ نے کچھ کمی نہیں کی۔ ڈمرڈولا پہ امریکہ نے ڈرون حملہ کیا، اس کے بعد ایبٹ آباد والا واقعہ ہوا تھا، اس کے بعد یہ منصور والا جو طالبان کے لیڈر کو کوئٹہ کے قریب کیا گیا، تو امریکہ کی یہ کوششیں تو پہلے بھی رہی ہیں۔ پاکستان اپنی طرف سے بڑا صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتا رہا ہے، کیونکہ پاکستان ڈائریکٹ کنفرنٹیشن وار نہیں لینا چاہتا امریکہ کے ساتھ۔ لیکن اگر امریکہ تلا ہوا ہوگا تو پھر بہرحال مطلب ایک دیر جس طرح امریکہ نے کہا ہے کہ ویل ہیو ٹو ڈرا لائن، تو پھر ہر ملک جو ہے وہ اپنے مفادات کے لیے کہیں نہ کہیں تو لائن ڈرا کرے گا۔ وہ آپ کہتے ہیں نا، جسے کہتے ہیں کہ اگر آپ بلی جیسے معصوم جانور کو بھی کارنر کر دیں، کوئی راستہ دیوار سے لگا دیں، اس کے لیے نکلنے کا راستہ نکل، تو وہ بھی حملہ کر دیتی ہے۔ ایوب بیگ صاحب اور ڈاکٹر غلام مرتضیٰ صاحب، آپ کی تشریف آوری کا شکریہ۔ ناظرین، بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں پاکستان کے حوالے سے اور اب جو نئے چیلنجز پیش ہوں گے، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم بحیثیت پاکستانی اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط کریں، نہ صرف انڈیویجول لیول پر بلکہ کولیکٹیو لیول پر بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو کہ اس معاملے میں سب سے بڑا مددگار ہے، بلکہ ہر معاملے میں سب سے بڑا مددگار ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے اِن ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر اللہ ہی تم سے اپنی دست شفقت کی دست عنایت کھینچ لے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِي، تو کون ہے وہ جو تمہیں اللہ کے بعد تمہاری مدد کرے گا۔ پاکستان کے حکمرانوں کو، پاکستان کی فوج کو، جو کہ جن کا کہ نعرہ بھی ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر اور جہاد کا وہ نام لیتے ہیں، ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے جو دشمنان دین ہیں، جو دشمنان خدا ہیں، ان سے نمٹنے کے لیے کیا لائے عمل دیتے ہیں۔ اس شعر پر میں اپنی اس پروگرام کو اختتام کروں گا۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ اس پروگرام کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے media@tanzeem.org۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔